ماشاءاللہ اس سیگمنٹ میں آپ نے ماشاءاللہ مرد اور عورت کے برابری، اسلام میں برابری کے حوالے سے بہت سے شبہات کا ازالہ فرمایا۔ ایک شبہ ہے بڑا امپورٹنٹ جو آج کل مرد عورت کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق دیا ہے لیکن عورت کو نہیں، جبکہ ان کے معاشرے میں عورت کو بھی حق ہے اور مرد کو بھی حق ہے، لیکن ہماری شریعت میں صرف مرد کو حق ہے، عورت کو نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال لوگ کرتے ہیں ہم سے کہ مرد کو دیا ہے اور عورت کو نہیں دیا تو گویا کہ اس کو کم سمجھا۔ اچھا، ہاں اچھا سوال ہے، اور یہ عام طور پہ ہماری مسلمان عورتیں بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ بھی اسلام نے ایسا ان بیلنس حکم کیوں دیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر گہرائی سے غور کیا جائے تو ان کے معاشرے میں جو عورت کو بھی طلاق کا حق ہے اور ہمارے معاشرے میں بظاہر عورت کو طلاق کا حق نہیں، تو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو اسلام میں عدل و انصاف ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کو اور حقیقتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ نکاح کا جو رشتہ جب قائم ہوتا ہے تو نکاح کرنے کا حق عورت کو دیا ہے اسلام نے۔ جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ایجاب کون کرتا؟ عورت کرتی، یعنی اس نکاح کے اندر داخل ہونے کا پہلا اختیار عورت کو حاصل ہے۔ تو نکاح کا حق اسلام نے عورت کو دیا ہے، طلاق کا حق ان مرد کو دیا ہے، دونوں کو بیلنس کیا ہے، ایک حق اس کو دیا، ایک حق اس کو دیا ہے۔ بلکہ مزے کی بات ہے کہ عورت کا اعزاز رکھا اسلام نے، کہ اس رشتے کے جوڑ میں عورت کو مقدم رکھا ہے، توڑ میں آدمی کو آگے کیا ہے۔ تو کسی چیز کی پازیٹیو اس کے اندر تو پازیٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے عورت کو سامنے رکھا ہے، اور پازیٹیو پوزیشن جو ہوتی ہے وہ اعزاز کی ہوتی ہے، اکرام کی ہوتی ہے۔ تو نکاح کو جوڑنے میں پہلا حق عورت کو ہے، لہٰذا وہ اگر ایجاب نہ کرے، وہ ہاں نہ کرے تو مرد قبول نہیں کر سکتا۔ مرد تو قبول کرتا ہے، وہ تو جا کے کہتا ہے کہ میں نکاح کے لیے حاضر ہوں، مجھ سے نکاح کر لو، تو وہ پہلے ہاں کرتی ہے پھر یہ قبول کرتا ہے۔ تو ایجاب اور قبول کا مطلب یہ ہے۔ تو ایجاب یہ نکاح کا پہلا حق ہے جو عورت کو دیا ہے۔ اگر اس عورت کہہ دیجیے مجھے نکاح نہیں کرنا، نکاح نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو وہاں عورت کو یہ اعزاز دیا ہے کہ تم سوچ سمجھ کر پوری آزادی کے ساتھ اب اس وادی میں قدم رکھو، اس رشتے کے اندر قدم رکھو، فل اختیارات ہے تمہیں۔ اور اس وقت گویا کہ یعنی مطلق اذان شہزادی اور ملکہ ہے کہ ہاں کرے یا نہ کرے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قاضی خود اس کا انتظار کرتا ہے، ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں، سب وکیل دیکھتے ہیں کیا بولتی ہے، وہ کہتی ایجاب کرتی، سائن کرتی ہے۔ اب اس کے بعد بھی مرد کے پاس آتے ہیں نا، تو پہلا حق عورت کو دیا تو اعزاز رکھا اس کا۔ ہاں لیکن اس رشتے کو توڑ کی جہاں پر بات ہے، نیگیٹو منفی جب بات ہے تو مرد کو آگے کر دیا، تو اس کے توڑ کا حق، طلاق کا حق اور مرد کو دے دیا۔ اور اس میں بھی اگر غور کریں، اس میں بھی عورت کا اعزاز مقصود ہے، اس کا تحفظ مقصود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اعصاب کے اعتبار سے، صنفی تخلیق کے اعتبار سے کمزور ہے، وہ حالات کے دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ حالات کی ٹینشن کی وجہ سے وہ سٹریس کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو اگر طلاق کا حق اس کو دے دیا ہوتا، یہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہوتی، تو ان صنف نازک ہونے کی وجہ سے حالات کا دباؤ برداشت نہ کر سکتی اور جھٹ سے طلاق دے کے نکاح کا رشتہ توڑ بیٹھتی، 4 بچے 5 بچے یہ نہ دیکھتی، دائیں بائیں محلہ دیکھتی، اور جناب وہ اپنے آپ کو آزاد کر بیٹھتی۔ نتیجہ کہ وہ سارا جو خاندانی اسٹرکچر تباہ ہو جاتا۔ مرد جو وہ اعصابی طور پہ مضبوط ہے، وہ ایسے جو حالات آتے ہیں اس پر وہ دباؤ کا شکار نہیں ہوتا، اپنے آپ کو سنبھال جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ وہ تخلیقی اعتبار سے عورت کی نسبت قوت زیادہ رکھی اس کی، لہٰذا وہ سوچ سمجھ کر وہ اس کو طلاق کا حق استعمال کرتا ہے۔ تو طلاق کا حق مرد کو دینے میں بھی عورت کا تحفظ مقصود ہے۔ یہ وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایسے مشاہدے ہیں موجود ہیں کہ برسہ برس سے عورتیں طلاق کا مطالبہ مرد سے کرتی ہیں، مرد طلاق نہیں دیتا۔ وہ یہ سوچتا ہے یار 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں، خاندان ٹوٹ جائے گا، کیا بنے گا، کیسے ہو، وہ پھر بھی اس کو ٹالتا رہتا ہے۔ لیکن جب عورت کو طلاق کا حق ملے، وہاں جھٹ سے وہ فوراً تیار ہو جاتی۔ لہٰذا مغرب دنیا میں آپ دیکھیں، یہاں عورت جھٹ سے طلاق کے لیے تیار ہو جاتی، فائل کر دیتی طلاق، یا ہم نے طلاق فائل کر دی۔ بلکہ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب آئلی قوانین بنے اور صدر ایوب جو ریٹائرڈ جنرل صدر ایوب کے زمانے میں، تو اس وقت جو ہے وہ طلاق کا حق عورت کو دیا گیا۔ تو وہاں کے اس وقت جو حالات بتاتے ہیں لوگ کہ جناب اس وقت یہ صورتحال تھی کہ جب بوڑھے لوگ جب صندوقچیاں لے کے باہر بیٹھے دروازے پہ
کیا ہوا، کہا بڑھیا نے طلاق دے کے باہر نکال دی. تو گویا کہ اس بوڑھے نے اتنا عرصہ بڑھیا چلائی، صبر کیا، لیکن اس بڑھیا کو جیسے اختیار ملا اس نے فوراً جناب انتقام لیا اور طلاق دے کے بڑے میاں کو باہر. کتنے واقعات ہوئے کہ جناب وہ لوگ بوری بستر لے کے باہر بیٹھے ہیں، وہ بیت الامان ڈھونڈ رہے ہیں، مدرسوں میں آ رہے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بہاول نگر میں تھا، والد صاحب کے پاس آئے بیٹھے ہیں اپنی گٹھڑیاں لے کے، کہا جو طلاق دے دی بیوی نے. تو معلوم ہوا اس میں والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھو کتنی بڑی رحمت تھی کہ طلاق کا حق بھی مرد کو دے کر عورت ہی کو تحفظ دیا. اب اس کے بعد طلاق دے کر عورتیں پھر رہی ہیں کہ جو غصے میں دے دی تھی، حضرت کیا کریں، راستہ بنائیں، بس اسے ستایا بہت تھا لائف میں، بس وہ دماغ پہ آ گئی تو میں نے طلاق دی. یہ واقعات ہیں. تو معلوم ہوا کہ اسلام نے عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ مزید رحمت اور تحفظ عورت کو دینے کے لیے طلاق کا حق نہیں دیا اس کو. ہاں اگر اس کو دے دیتا طلاق کا حق تو یہ ناانصافی ہوتی کہ نکاح کا حق بھی عورت کو دیا اور پھر طلاق کا حق بھی عورت کو دے دیا، اور مرد بیچارہ مسکین رہ گیا، تو ڈبل حق دونوں عورت کو مل گئے. اور پھر ہاں البتہ یہ ضرور کیا اسلام نے کہ اگر عورت آزاد ہونا چاہتی ہے، اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس سے تنگ ہے، وہ ظالم ہے، جابر ہے، یا یہ کہ وہ نکاح کے رشتے کے نبھانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو خلع کا حق دیا. خلع کا حق دیا، اس کو کہ مجھے خلع دے دو، آزاد کر دو. تو خلع کا حق پھر بھی دیا، آزادی کا راستہ رکھا اس کے لیے. اور اگر وہ نہیں دیتا تو قاضی وقت کی عدالت میں جا کے کہہ دے جی مجھے اس سے خلع چاہیے، یہ یوں مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے اور میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ اس قابل نہیں ہے. وہ وہاں ثابت کر دے، قاضی فیصلہ کر دے گا فسخ نکاح کا، خلع دے دے گا اس کو پیشی پہ بلائے گا، آ گیا ٹھیک، نہیں تو متعنت سمجھ کے فیصلہ کر سکتا ہے. تو دیکھو ہر طرف عورت کو تحفظ اور اس کی سنوائی ہے. اس لیے عورت کو اس وجہ سے طلاق کا حق نہیں دیا کہ وہ جو گھٹیا سمجھا، اس وجہ سے اس میں عورت کا تحفظ ہے. ایک دفعہ پھر حضرت آپ سے گفتگو کر کے یوں لگتا ہے کہ اسلام تو مذہبی عورتوں کا ہے. اور صحیح بات، ہر دفعہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں.